یہ وہ داستان ہے جو عقیدت، کرامت، عشق الہی اور روحانی عظمت کے ایسے دریچوں کو کھولتی ہے جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور روح پر نور کی بارش برسنے لگتی ہے۔ یہ وہ حیرت انگیز سفر ہے جو ہمیں ایک عظیم ہستی کی زندگی کے رازوں تک لے جاتا ہے، جنہیں دنیا حضرت امام بری سرکار کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصل نام سید عبد اللطیف شاہ ہے، مگر عوام محبت سے انہیں امام بری سرکار، بڑے امام صاحب اور امام شاہ کے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا تعلق سید گھرانے سے تھا اور سلسلہ نسب حضور اکرم کے خانوادے سے جا ملتا ہے۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی: حضرت امام بری سرکار کی پیدائش کشمیر کے علاقے میں ہوئی۔ گھر کا ماحول نہایت روحانی تھا۔ آپ کے والد محترم بھی ایک بڑے ولی اللہ تھے جن کے پاس اہل دل اور اہل علم حاضر ہوتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کا رجحان دنیاوی کھیل کود کے بجائے عبادت، ذکر، تنہائی اور فکر آخرت کی طرف تھا۔ زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر اور دل میں عشق مصطفیٰ موجزن رہتا۔ والد گرامی نے آپ کی تعلیم و تربیت نہایت سخت مگر روحانی بنیادوں پر کی۔ قرآن پاک کی تعلیم، حدیث، فقہ اور تصوف کے اسرار آپ کو بچپن ہی میں سکھا دیے گئے۔ یہیں سے آپ کے باطنی سفر کی ابتدا ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بچپن ہی میں ایسے روحانی مکاشفات دیکھنے لگے تھے جو عام انسان کی نگاہ سے اوجھل رہتے ہیں۔ اکثر راتوں کو آپ کھلے آسمان تلے بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے اور خود کو فنا فی اللہ کرنے کی کوشش میں رہتے۔ دنیا ترک کرنے کا فیصلہ: جب آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو دنیا نے آپ کو اپنی طرف کھینچا۔ دولت، شہرت اور لوگوں کی عزت ہتھیلی پر رکھی تھی، مگر آپ نے سب کو ٹھکرا کر راہ فقر اختیار کی۔ اس راہ میں بھوک، پیاس، ریزتیں، جنگل کی تنہائی اور درویشی کا سفر تھا۔ آپ جنگلوں میں گئے، پہاڑوں پر بیٹھے، غاروں میں قیام کیا اور دن رات عبادت، ذکر اور مراقبے میں گزارے۔ کہتے ہیں کہ کئی راتیں ایسی تھیں جب آپ بغیر کھائے پیے صرف اللہ کے ذکر میں کھوئے رہتے۔ جب تھکاوٹ حد سے بڑھتی تو ایک لمحہ سجدہ میں جانا دل و جان کو تازگی دے دیتا۔ دنیا والوں نے آپ کو دیدہ سمجھا، مگر یہ دیوانگی عشق حقیقی کی تھی۔ وہ عشق جس کا مقام سمجھنے والے کم اور بولنے والے زیادہ ہیں۔ روحانی بیعت اور فیض: حضرت امام بری سرکار نے سلسلہ قادریہ میں بیعت کی۔ آپ کے مرشد کامل نے آپ کو روحانیت کے ایسے راز عطا کیے جن سے آپ کا دل اور روح کامل نورانی ہو گئی۔ بیعت کے بعد آپ کے چہرے پر وہ خاص نور نمایاں ہونے لگا جو اللہ کے خاص مقرب بندوں کی نشانی ہوتی ہے۔ مرشد نے فرمایا، بیٹا، اب تمہیں اس دنیا میں اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنی ہے، مگر یاد رکھو یہ سفر آسان نہیں۔ یہ مقام انہیں ملتا ہے جو اپنی خواہشات مار دیتے ہیں۔ آپ نے سر جھکا کر کہا، میرے آقا، میں اپنے نفس کو فنا کر چکا، اب میرے لیے صرف اللہ ہے اور اس کے بندے۔ چلا کشی اور مجاہدات: پنجاب آنے کے بعد آپ نے علاقے بری امام کے مقام نور پور شینریے فے میں چلا کیا۔ اس چلا نے آپ کی روحانی قوتوں کو اور زیادہ جلا بخشی۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ چلے کے دوران جنگل میں بھیڑیے آتے تھے مگر آپ کے پاس بیٹھ کر خاموش رہتے، پرندے منڈلاتے اور کبھی کبھی روشنی کے ہالے آپ کے گرد نظر آتے۔ یہ مقام بعد میں عظیم روحانی مرکز بنا۔ چلا مکمل ہوا تو لوگوں نے آپ کے اندر تبدیلی محسوس کی۔ آپ کے چہرے پر ایسا نور تھا جو دیکھنے والے کو دل کے اندر تک روشنی دے دیتا۔ آپ کے ہاتھ اٹھتے تو اللہ کی رحمت برسنے لگتی، دعا کرتے تو مشکلات دور ہو جاتی۔ لوگ بے شمار بیماریوں، قرضوں، مشکلات، ٹوٹے دل اور بگڑی زندگیوں کے ساتھ آپ کے پاس آتے اور واپس مطمئن ہو کر جاتے۔ کرامات اور حیرت انگیز واقعات: کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص دشمنوں سے بھاگتا ہوا آپ کی پناہ میں آیا۔ دشمنوں نے آپ تک پہنچنے کی کوشش کی مگر ایک دم زمین ان کے قدموں میں دھنس گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر معافی مانگنے لگے۔ آپ نے بھی انہیں معاف کر دیا مگر فرمایا، کسی کمزور کا دل نہ دکھانا، اس کے رب کو اس کا آنسو زیادہ عزیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت بے ہوش لائی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ زندگی نہیں بچے گی۔ آپ نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اللہ سے دعا مانگی۔
چند لمحے بعد عورت نے آنکھیں کھول دیں۔ لوگ حیران رہ گئے، مگر آپ نے فرمایا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے، ہم تو وسیلہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار علاقے میں سخت قحط پڑا، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور بارش مانگی۔ چند منٹ بعد بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی، زمین سیراب ہو گئی، لوگ جھوم اٹھے، مگر آپ سجدے میں گر گئے اور دیر تک روتے رہے کہ اللہ نے جلدی سن لیا۔ حسد اور آزمائش، ہر دور میں حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کی شہرت بڑھنے پر بعض لوگوں نے سازشیں کیں، کہا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا دکھاوا ہے، مگر اللہ اپنے دوستوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ایک دن کچھ لوگ آپ کو آزمانے آئے، انہوں نے تنس اور سخت گفتگو کی، آپ نے صرف اتنا کہا، اللہ دل جانتا ہے، ظاہری الفاظ نہیں دیکھتا۔ اسی رات وہ لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہوئے، صبح بھاگے بھاگے آئے اور معافی مانگی، آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، دشمن بھی دوست بن گیا، اور پھر وہ لوگ زندگی بھر آپ کے مرید رہے۔ آپ کی مجلس اور تعلیمات، آپ کی محفل میں بیٹھنے والے بزرگ بھی ہوتے تھے اور عام لوگ بھی، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق فیض پاتا۔ آپ کا پیغام ہمیشہ یہی تھا، اللہ سے عشق کرو، نبی کی اطاعت کرو، لوگوں کو معاف کرو، دنیا کے دکھ بھول کر آخرت کا سفر اختیار کرو، اور کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہ دو۔ آپ فرماتے، جس نے اللہ کو پا لیا اسے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اسے پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ خالی ہے۔ آخری دن اور وصال، آپ کے آخری وقت بھی کرامتوں سے بھرپور تھے۔ کہتے ہیں کہ وصال کی رات آپ کی کمرے سے نور نکل رہا تھا، آپ خاموش مسکرا رہے تھے، جیسے کوئی خوشخبری سن رہے ہوں۔ مرید حیرت میں تھے، آپ نے کہا، وقت آ گیا ہے، جانا ہے اپنے رب کے حضور، دعا کرو میرا سفر آسان ہو جائے۔ پھر آپ نے درود شریف اور کلمہ طیبہ پڑھا، آنکھیں بند کیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے وصال کے بعد پورے علاقے میں خوشبو پھیل گئی، بہت سے لوگوں نے نورانی مشاہدات کیے، لوگ دور دور سے جمع ہوئے، ہر آنکھیں عشق بار تھی، مگر دلوں میں اطمینان تھا کہ اللہ کے دوست اپنے رب کے ہاں گئے ہیں۔ مزار اور روحانی فیض، آج بھی بری امام شریف اسلام آباد میں آپ کا مزار عقیدت مندوں کے لیے فیض کا سرچشمہ ہے۔ لاکھوں لوگ سالانہ آتے ہیں، کوئی رزق مانگنے، کوئی اولاد، کوئی صحت، کوئی سکون، اور بے شمار لوگ اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ ہاں، شرط صرف اخلاص اور ادب ہے۔ مزار پر رات کے وقت بھی ایک عجیب نورانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ مرید کہتے ہیں کہ آج بھی راتوں کو خاص لمحوں میں خوشبو آتی ہے اور دل بے اختیار ذکر کرنے لگتا ہے۔ محبت بھرا سکون جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ پیغام، امام بری سین رے کاف الف رے کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کے دوست دنیا کے نہیں، اللہ کے ہوتے ہیں۔ عاجزی میں عظمت ہے، طاقت دل کے سکون میں ہے، دولت میں نہیں۔ سچا عشق ہمیشہ آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ بزرگان دین صرف قبر تک نہیں، دل تک زندہ رہتے ہیں۔ جو شخص اخلاص سے مزار پر آتا ہے، اس کے دل میں نرمی اور روشنی اتر جاتی ہے۔ آخر میں، یہ صرف داستان نہیں، روحوں کی بیداری کا سفر ہے۔ ایک صدیوں پرانا پیغام کہ اللہ کے دوست آج بھی زندہ ہیں، آج بھی سنتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ یہ ایمان، محبت اور یقین کی کہانی ہے، اور جو دل کے ساتھ سن لے، اس کی دنیا بدل جائے۔ اللہ ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔